السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اپنے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ، جس میں ہم اہم عبارات کی وہ تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے سبق نمبر جو ہمارے پاس 4 ہے، جس کا موضوع ہے نظریہ پاکستان، اور جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، جو کہ نصابی مضمون سے لیا گیا ہے، اور اہم جو اس کی عبارت ہے آج کے اس سلیبس کے اندر، جس کا آغاز ہو رہا ہے عبارت نمبر 1، جو کہ پہلی اہم ہمارے پاس عبارت ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ اس کا آغاز یہاں ہو رہا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی تکلیف پہنچی، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ختم ہو رہا ہے جی ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک ہے۔ عبارت میں آپ کے سامنے یہاں جی پڑھ رہا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کے اس سبق میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو دیا گیا فریب تھا، اس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ شاید وہ بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے جو 2 بھائی تھے، جس کے اندر ایک مولانا محمد علی جوہر اور بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی تھی، جس میں ترکی کو بچانے کے لیے تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا، اور اسی زمانے کے اندر ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے بھی ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، جس کا نام انہوں نے شدھی تحریک رکھا۔ اسی طرح سے دوسری جانب مسلمانوں کا دنیا سے خاتمہ کرنے کے لیے یا بر صغیر کے اندر سے ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن جو تحریک ہے اس کا بھی آغاز کیا، اور اس تحریک کو شروع کیا، جس کی شاید ایک اور وجہ بھی اس کے ساتھ تھی کہ 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ کو شائع کیا تھا، جس کو جواہر لال نہرو نے شائع کیا، اور جس میں مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ یہی جداگانہ انتخاب قائد اعظم کی موجودگی کے اندر 1916 میں ایک باہمی طور پر متفقہ اجلاس کے ذریعے سے یہ منظور کیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے علیحدگی نمائندگی کا اصول، اسی اصول کو 1916 کے اندر وہ تسلیم کر چکے تھے۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر ایک نہایت وہ جوش اور جذبہ یہ بہت زیادہ بلند ہوا، اور ایک نئے ولولے کے ساتھ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہندوؤں کے مد مقابل اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہیں یہ بات بہت واضح انداز کے اندر پتہ چل چکی تھی کہ ہندو اور مسلمان دونوں الگ الگ قومیں ہیں، اور مسلمانوں کا طرز معاشرت، تہذیب، رسم و رواج، رہن سہن، جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے ہندوؤں سے علیحدہ ہیں، اور اسی بنیاد پر ہندوؤں سے تعاون نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو اہم جو پیراگراف ہے اور اہم جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ انیس سو 30 میں مسلم لیگ کے الہ آباد سے اس کا آغاز ہوا، اور یہ ختم ہو رہا ہے خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں
علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست کو قائم کیا جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس پیراگراف کے اندر 1930 کا خطبہ الہ آباد جس کو علامہ محمد اقبال نے پیش کیا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ علامہ اقبال نے ایک الگ جو ہے وہ ریاست کا مطالبہ کیا، اور یہ تحریک جو ہے خطبہ الہ آباد کی بنیاد پر زور پکڑتی گئی، جس کے نتیجے کے اندر قائد اعظم نے 4 سال کے بعد 1934 میں مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ مستقل طور پر اس کو قبول کیا، اور پھر اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ مارچ 1940 کے اندر لاہور میں ایک قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے جس کی صدارت قائد اعظم کرتے ہیں، اور جس میں اس مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ایک آزاد مسلم ریاست کو قائم کیا جائے، اور اسی وجہ سے اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یعنی کہ 1940 میں یہ طے کر لیا گیا تھا، جس کے بارے میں قائد اعظم نے بھی یہ بات کہہ دی، اپنے صدارتی خطبے کے اندر کہا کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی ایک علیحدہ اسلامی ملک کے حصول سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے قائد اعظم کے، اور ان قائد اعظم کے ان الفاظ کے بعد 7 سال کے اندر اندر جو ایک نئی ریاست ہے یہ وجود میں آ چکی تھی۔ اگلا ہمارے پاس جو اہم پیراگراف ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے، یہاں تک ہے۔ عبارت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ ہمارے پاس اس عبارت میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نظریہ پاکستان کے حقیقی وجود کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے باور کر لینا چاہیے، یا اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور جو ہے یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، جس میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر جو نظریہ پاکستان کو فروغ ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نظریہ پاکستان کا مقصد ہمارے پاس ایک ایسی حکومت کو قائم کرنا نہیں ہے جو جس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام ہو، کیونکہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کی مختلف جو حکومتیں ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں، ایشیا اور افریقہ میں بھی پہلے سے موجود تھیں، لیکن یہاں پر نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج تھی، یعنی کہ ان کو رائج کرنا تھا، ان کی اشاعت کرنی تھی، اور ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا تھا جس میں صحیح معنوں میں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیاب ہو سکیں، اور اس کو پریکٹس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مسلمان کہلا سکیں، اور ایک اچھا اسلامی جو ہے وہ شہری خود کو تسلیم کر سکیں۔ یہاں پر ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے نئے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔